اتنا جدید اسلحہ خلابٹ میں کیسے آیا، کیمپ سے خلابٹ میں کیسے آیا اور کیمپ میں کیوں موجود ہے؟ نشان کل کے واقعے کے بعد یہ ہے کہ اگر وہاں 10 بندے تھے، 10 بندوں کے ساتھ اگر 5 بندوں کے پاس بھی اسلحہ تھا تو ان کے پاس اسلحہ کیسے وہاں پہنچا؟ ٹھیک ہے، اور اتنا جدید اسلحہ افغانیوں کے پاس کیوں ہے یا کیمپ میں کیوں موجود ہے؟ یہ پولیس کی کارکردگی کا ایک بہت بڑا سوال ہے نشان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ثبوت ہے یہاں کی گورنمنٹ کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ اس وقت عمران علی زئی موجود ہیں۔ خلابٹ ٹاؤن شپ میں افغانی 2 گروپوں کے درمیان تصادم کا ٹاؤن شپ میں ہوا، چاندنی چوک میں، تو مین جگہ ہے یہاں پہ، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ سیکورٹی اداروں کا کام نہیں تھا ان کو دیکھنا، اور ایسے گروپ جو پہلے سے بھی ان کے درمیان تنازع تھا شاید، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک خلابٹ جیسے شہر میں پولیس کی ناکہ بندی کے درمیان اس لیول پہ 107 ہونے کے باوجود، جرگے کی اطلاع ہونے کے باوجود ان کے پاس اتنا جدید اسلحہ کہاں سے آیا کیمپ میں اتنا جدید اسلحہ ہے؟ دوسری بات کہ پولیس کو انفارمیشن تھی کہ یہاں جرگہ ہو رہا ہے تو وہاں سیکورٹی کے انتظامات کیوں نہیں کیے گئے؟ پھر تیسری بات یہ کہ جب وہاں پہ یہ حالات بن گئے تو آپ کو پتہ ہے وہاں جو ہاسپٹل کی سروسز ہے، آپ نے ٹراما سینٹر کی ویڈیوز دیکھی ہوگی کہ ٹراما سینٹر میں جو ہے وہ انتظامات، سہولیات نہ ہونے کے برابر تھی، ٹھیک ہے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ضلع ہری پور بہت بڑا ضلع ہے جس میں 3 MPAs ہیں، 1 MNA ہیں، اور ایک ہی فیملی کے جو ہے وہ 3 الیکٹڈ ممبرز اس وقت جو ہے وہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ سہولیات، صحت کی سہولیات ٹراما سینٹر میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ پہلے بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ یہاں پہ ٹراما سینٹر بنے گا، اس میں یہ سہولیات ہوں گی، اس میں برن یونٹ ہوگا، یہاں ہارٹ اسپیشلسٹ ہر وقت موجود ہوگا، ان کی ٹیم ہوگی، سرجن ہوگا، آرتھوپیڈک سرجن ہوگا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ابھی بھی ایمرجنسی میں جو ہے وہ ایک ہی ڈاکٹر ڈیوٹی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ کچھ جو ہے وہ سٹاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمیں خواب دکھائے گئے تھے ٹراما سینٹر کے حوالے سے کہ ٹراما سینٹر میں یہ سہولیات ہوں گی، ایکسیڈنٹ کے کیس ہوتے ہیں وہ 80 سے 90% جو ہے وہ ایبٹباد اور پنڈی کی طرف ریفر ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ کسی بھی حادثاتی صورتحال میں ان کے پاس کوئی انتظامات نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کل بھی جو صحیح انتظامات کیے ہیں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں 1122 ریسکیو والوں کو، جنہوں نے بذات خود سارے انتظامات کیے۔ آپ اگر دیکھیں ویڈیوز میں سٹیچز بھی وہ کر رہے ہیں، مرم پٹی بھی وہ کر رہے ہیں، زخمیوں کی بلیڈنگ وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سٹاف جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں ایک تو سیاسی مداخلت اداروں میں اس حد تک بڑھ گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ٹراما سینٹر ہینڈ اوور ہونے کے حوالے سے جو موجودہ اس وقت کے MS تھے، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اس کو ہینڈ اوور نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں انتظامات کی ابھی کمی ہے، ایکوپمنٹس کی کمی ہے، سٹاف کی کمی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت کے جو DHO تھے وہ مکمل ایک سیاسی شخصیت تھے، جناب تنولی صاحب، مشتاق تنولی صاحب۔ بالکل، ان کے جو جتنے معاملات تھے وہ سیاسی تھے، اور جب ان کو پتہ بھی تھا کہ یار یہ ابھی ٹراما سینٹر مکمل نہیں ہے، یہاں کی بلڈنگ میں بارش کے پانی کی لیکیج بھی ہے، یہاں کی بلڈنگ کا جو ہے وہ فرنیچر مکمل نہیں ہے، ایکوپمنٹس مکمل نہیں ہے، سٹاف مکمل نہیں ہے، پوری ڈاکٹرز کی ٹیم نہیں ہے، اس کے باوجود ہینڈ اوور انہوں نے کیا۔ جو MS ہوتا ہے وہ پورے ہاسپٹل کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کل کوئی بات ہوگی تو یہ ساری ذمہ داری مجھ پہ۔ بالکل، یہاں کا MS کے انڈر DHO بھی ہے اور یہاں کے ٹراما سینٹر بھی MS کے انڈر آتا ہے، تو یہی وجہ تھی کہ انہوں نے انکار کیا۔ جی، اور ان کو پتہ ہے کہ کل کوئی یہاں مسئلہ ہوگا تو ذمہ داری مجھ پہ آئے گی، اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا کہ ان کو پتہ تھا یہاں بھی بہت سارے لوپ ہولز ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں ساری سیاسی مداخلت ہے، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ہمارے جو ہیلتھ میں ٹرانسفرز ہیں
ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ڈی ایچ او تھا مشتاق، ڈاکٹر مشتاق کو جو ہے وہ ایم ایس کیا گیا تھا اور ایم ایس صاحب کو ڈی ایچ او کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے وجوہات جو ہے وہ جو نیو جو اپوائنٹمنٹس آنی تھی، ویکینسیز آئی تھی وہ تھی کہ ڈاکٹر مشتاق نے پہلے جو ہے وہ ڈی ایچ او آفس کا کام مکمل کیا تھا، ٹھیک ہے، ڈی ایچ او آفس کے بعد جو ہے دوسرا کردار ایم ایس کا ہوتا ہے، پھر ان کو ایم ایس کیا گیا تھا اور ایم ایس صاحب کو جو ہے وہ ڈی ایچ او کیا گیا تھا، تو دوبارہ جب ویکینسی ساری جو ہے وہ ہو گئی، اپوائنٹمنٹس ہو گئی، اس کے بعد دوبارہ وہ ڈی ایچ او آ گئے اور ڈی ایچ او صاحب دوبارہ ایم ایس چلے۔ پہ خاص طور پہ پولیس کی کارکردگی کہ پولیس نے کون سی حکمت عملی آپ کو نظر آئی، خاص طور پہ اتنا جدید قسم کا اسلحہ ہم نے دیکھا کل۔ پہلے تو سوالیہ نشان یہ ہے اس پولیس کی کارکردگی کے اوپر کہ آیا پولیس کو پتہ تھا کہ یہ جرگہ ہونے جا رہا ہے اور آلریڈی ایک تنازع بنا ہوا ہے، آلریڈی ان کا آپس میں 107 کی ضمانتیں ہوئی ہیں اور یہ خطرہ ہے کہ یہ آپس میں ان کا تنازع مزید بڑھ جائے گا اور یہ خون ریزی کی طرف جائے گا، لیکن چونکہ پولیس شاید انٹرسٹ نہیں لیا پولیس نے اور وہاں کوئی سیکورٹی کے انتظامات نہیں تھے، اور میں بھی اگر ایس ایچ او تھانے کا یا کوئی ڈی ایس پی کا بندہ وہاں ڈی ایس پی بیٹھا ہوتا تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا، چونکہ پولیس کے علم میں ہونے کے باوجود اگر پولیس کے علم میں تھا اور وہاں سیکورٹی کے انتظامات نہیں تو یہ پولیس کی مکمل نیلی ہے۔ اور دوسرا جو سب سے اہم جو ہے وہ سوالیہ نشان ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اتنا جدید اسلحہ کھلبٹ میں کیسے آیا، کیمپ سے کھلبٹ میں کیسے آیا اور کیمپ میں کیوں موجود ہے۔ جب تک اداروں میں، تھانوں میں اور صحت اور انصاف کے اداروں میں سیاسی مداخلت رہے گی تو اس وقت تک انصاف کی توقع آپ نہ رکھیں۔ جب تک اداروں میں، تھانوں میں اور صحت اور انصاف کے اداروں میں سیاسی مداخلت رہے گی تو اس وقت تک انصاف کی توقع آپ نہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ ٹی اے پی چوکی کھلبٹ تھانہ اور پنیا چوکی یہ زیادہ انوالو ہے جو ہے اس میں یہ ہے کہ جب یہ وہاں سے کوئی افغانی اٹھا کے لاتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ مصلحت پسندی کے تحت اور کچھ شاید کچھ پیسے لے کر یہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، خاص ان پہ ایف آئی آر نہیں دیتے اور ایف آئی آر ایسی بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ایک بندے کے پاس ایک جدید اسلحہ ہے تو اس پہ ایسا ایف آئی آر ایسے دفعات لگائیں کہ اس کو بھی نصیحت ہو، اور جب سرچ آپریشن کے نام سے آپ نے آپریشن کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا کرے کہ اس کے بعد وہاں اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے۔ نشان کل کے واقعے کے بعد یہ ہے کہ اگر وہاں 10 بندے تھے، 10 کے 10 بندوں کے ساتھ اگر 5 بندوں کے پاس بھی اسلحہ تھا تو وہ ان کے پاس اسلحہ کیسے وہاں پہنچا، ٹھیک ہے، اور اتنا جدید اسلحہ افغانیوں کے پاس کیوں ہے یا کیمپ میں کیوں موجود ہے، یہ پولیس کی کارکردگی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کچھ پیسے لے کے ٹھیکہ دیا جاتا ہے، اس میں سیدھی سی بات ہے، بس واپٹا جو جتنے زیادہ پیسے دے گا واپٹا اسی کو ٹھیکہ دے گا۔ ایم ایس ہیں ان کی کارکردگی سامنے نظر آئی ٹراما سینٹر کے حوالے سے، ٹراما سینٹر میں آج بھی وہ سہولیات نہیں ہیں، تو اس کی وجہ یہاں کے ایم ایس ہیں یا یہاں کے سیاستدان ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کے سیاستدان جنہوں نے افتتاح کروایا یہاں پہ ٹراما سینٹر کو، اور پورے پاکستان، پورے کے پی کے میں 2 ٹراما سینٹر یہاں پہ چلیں، ٹراما سینٹر تو وہ ہوتا ہے جہاں پہ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ مکمل ہو، یہاں پہ ایتھوپیٹک سرجن ہر ٹائم 24 آور ہو، لیکن یہاں پہ ہری پور میں ہر کسی کو پتا ہے صرف مارننگ شفٹ چلتی ہے، جتنے ڈاکٹر ہوتے ہیں مارننگ شفٹ میں ہوتے ہیں، نہ ایوننگ میں ہوتا ہے نہ نائٹ میں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں شاید بھائی ایشو یہ ہے کہ جب یہ ٹراما سینٹر کی بات چلی تھی تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ٹراما سینٹر ایک مکمل جو ہے وہ فرسٹ ایڈ پورا ہوگا، اس میں ایک برن یونٹ ہوگا، اس میں آرتھوپیڈک سرجن کی پوری ٹیم ہوگی، اس میں سرجن کی پوری ٹیم ہوگی، اس میں ہارٹ اسپیشلسٹ اور اس کی پوری ایک ٹیم ہوگی، پورے اکوپمنٹس ہوں گے، ٹھیک ہے، کسی بھی ایمرجنسی، کسی بھی حادثے کی صورت میں، کسی بھی سویر قسم کے ہارٹ اٹیک کی صورت میں کوئی بھی پیشنٹ ہم اقتباد یا راولپنڈی ریفر نہیں کریں گے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پرانی ایمرجنسی اور نیا ٹراما سینٹر میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو پرائرٹیز ہیں چاہے ہماری عوام کی چاہے سیاستدانوں کی، وہ پرائرٹیز گلی، وہ پرائرٹیز نالی، وہ پرائرٹی جو ہے وہ سڑک، ٹھیک ہے، وہ پرائرٹیز پانی کے بور ہیں، وہ پرائرٹیز پانی کے نلکے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ایک ہمارا کے پی کے گورنمنٹ یا ہمارے ایم پی اے صاحب ایک سڑک کے اوپر 50 کروڑ روپے لگا سکتے ہیں،
ایک بائی پاس کے اوپر 7 ارب روپے لگا سکتے ہیں، ایک گلیوں کے اوپر جو ہے وہ اربوں روپے لگا سکتے ہیں، تو 2-4 ارب جو ہے وہ ایک ہاسپٹل میں نہیں لگا سکتے۔ میں آپ کو بڑی وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر یہ 2-4 ارب روپے اس ٹراما سینٹر پہ لگاتے نا تو ہمارا ایک پیشنٹ بھی شاید یہاں سے ایبٹاباد اور جو ہے وہ راولپنڈی ریفر نہ ہوتا، اور سلیٹ کے پاس کسی کا سانس جہاں باک نہ ہو رہا تھا، اور کوئی جو ہے ترنول پھاٹک کے پاس جو ہے وہ فوت نہ ہو رہا تھا ہمارے ہری پور کے لوگ۔ دیکھیں مین ایکسیڈنٹ کی صورت میں سویر قسم کا جو زخمی ہے وہ بیچارہ وہ دیکھتے ہیں، اس کو چیک کر کے اس کو ڈرپ لگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آپ اس کو ایبٹاباد لے جائیں۔ اب ایبٹاباد میں اس کی بلیڈنگ ہو جائے گی، ایبٹاباد تک تو 1 گھنٹہ لگتا ہے، 1 گھنٹے میں اس کی بلیڈنگ ہو جائے، اس نے تو زندہ نہیں رہنا، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ چوکوں کے اوپر، ٹھیک ہے، کروڑوں روپے کے لاکھوں روپے کے گھوڑے لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ چوکوں پر لائٹیں لگا سکتے ہیں، مجسمے رکھ کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کروڑوں روپے لگا سکتے ہیں، آپ سڑکوں کے اوپر، گلیوں کے اوپر، نلوں کے اوپر، ٹھیک ہے، کروڑوں روپے لگا سکتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ کچھ پیسے جو ہے ہاسپٹل، آپ مجھے بتائیں کہ چوک میں گھوڑا ضروری ہے یا ہاسپٹل میں جو ہے وہ اکوپمنٹ ضروری ہے، جو ہے وہ گلیاں ضروری ہیں یا ایک آرتھوپیڈک اچھی سی وارڈ ضروری ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ ایک اچھا سرجن ضروری ہے یا ایک پانی کا بور لوگوں کے لیے ضروری ہے؟ اصل میں یہاں کی عوام کی پرائرٹیز بھی جو ہے وہ نالی، مکان، نالی، کیا نام ہے، سڑک اور گلیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری اگر آج پرائرٹیز صحت، انصاف اور ایجوکیشن بن جائے تو یہ ہمارے سیاستدانوں کی پرائرٹیز بھی چینج ہو جائے۔ عمران علی زئی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بھی نہیں پتا، یہاں پہ کل کے واقعے میں جو سوالیہ نشان اٹھتے ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں، تو اللہ نہ کرے کل اور بھی اس طرح کے واقعات ہوں تو اس کا سامنا کرنا پڑے۔ اس سے پہلے یہاں پہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو چاہیے اس پہ کنٹرول کرے۔